کہتے ہیں جی کہ ہم ایئرپورٹ پر بس چلاتے ہیں، فجر اور مغرب کے وقت ہم بس میں ہوتے ہیں، کیا نماز میں پڑھیں یا قضا پڑھیں؟ اگر آپ بس میں قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بس میں پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے ہوائی جہاز میں جائز ہے، اور بس تو پھر کھڑی بھی زمین پر ہے۔ یا آپ اتر کے بس کے قریب کھڑے ہو گئے، جلدی جلدی فرض ادا کر لیں۔ اگر کوئی آئے گا اتنی دیر تو سواریوں کو بٹھانے میں بھی لگ جاتی ہے نا، اور اگر بالکل ناممکن ہو تو پھر آپ کو قضا پڑھنی ہو۔ میرے بیٹے کا نام شعیب ہے، پڑھائی کرتی لیکن روز بروز اور بھی کی طرف جا رہا۔ اللہ ہدایت دے، آپ پڑھتے رہیں، مایوس نہ ہوں۔ دیکھو نا، انبیاء نے حضرت یعقوب علیہ السلام جب جدا ہوئے بیٹے سے تو کب ملا؟ بیٹا 7 سال کا تھا جب ملا تو وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے دعا منظور فرمائے، لیکن اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ نہ ہو۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ آئندہ سے فلاں بات نہیں کرنی، اگر کہو گی تو میری طرف سے فارغ ہو، بالکل طلاق ہو جاتی ہے، طلاق رجی ہوگی، اور رجوع کر لے اور آئندہ ایسی باتیں نہ کہا کریں۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ طلاق تو نہیں ہوتی، ایک قسم کی ایک قسم ہے، اور کفارہ قسم 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، اوقات کا کیا ہے؟ دن رات میں جب چاہو پڑھو، کوئی وقت کی پابندی نہیں قرآن پڑھنے میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کرو مغرب کے بعد۔ میں نے تفسیر انوار البیان میں پڑھا ہے کہ سامری کی پرورش جبریل نے کی تھی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، صحیح روایات میں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو، سامری کی تربیت کی جبریل نے، وہ کافر بنا، اور موسیٰ کی تربیت کی فرعون نے، وہ نبی بنا۔ اللہ کی شان ہے، یعنی کافر کے گھر میں نبی پیدا ہوا، اور جبریل جس کو کھلاتے پلاتے رہے وہ کافر ہو گیا۔ یہ بچڑا اسی نے بنایا تھا نا، جو آج تک گائے کا جھگڑا چل رہا ہے ہندوستان میں بھی، وہی گائے کی پوجا کا جھگڑا ہے، یہ اصل تو سامری ہے۔ رزق کو اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے حساب لگایا، استخارہ کیا ہے، مجھے تمہارے نصیب میں دور دور تک رزق نظر نہیں آیا۔ مولوی کے نصیب میں ہے رزق، اس کو یہ پتہ ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ یرزق من یشاء، جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں۔ اللہ یبسط الرزق، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ رزق کہاں کہاں دور تک رکا ہوا ہے۔ مولوی کو کہو یار تم وہی لے کے آؤ، آدھا آدھا کر دیں گے، پتہ تو لگے نا کہاں رکا ہوا ہے۔ لے آتا ہے مولوی کے نہیں لے آتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو کہو تمہیں پتہ لگ گیا نا میرا رزق فلاں جگہ رکا ہوا ہے، جا کے لے آؤ، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ میرے جسم کپڑوں کے اوپر بھی نیلے رنگ کے نشان آتے ہیں جس میں سوئیاں چبھتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے تمہارے اوپر جادو ہے، خدا جانے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں، ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ میں پریشان رہتا ہوں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اگر خواتین اپنے بالوں کی صفائی جو ہے زیر ناف وہ ریزر سے بھی کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں۔ مقصد تو صفائی کرنا ہے، کسی چیز سے کریں۔ کہتے ہیں کہ بیوی کو اگر ایام حیض ہیں تو آدمی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، جہاں بوسہ دو گے وہاں تو حیض نہیں ہوتا نا، کوئی حرج نہیں۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہوتی، الحمدللہ۔ ایک دفعہ حضور نے بی بی عائشہ سے فرمایا ناولینی الخمرۃ من المسجد، مسجد سے مصلی اٹھا کے مجھے دو۔ تو اس نے کہا انا حائض یا رسول اللہ، میں تو حیض میں ہوں۔ اور انہوں نے فرمایا الحیضۃ لیست بیدک، حیض تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ پھر بی بی نے اٹھا کے دیا۔
تو یہ میں الحمدللہ کبھی کسی مسئلے میں مذاق نہیں کرتا، اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ تم جو ایسے الٹے پلٹے سوال پوچھتے ہو تو میں کیا کروں؟